اگر کسی نوجوان سے یہ بات کہی جائے اے نوجوان باز آ جا، اللہ کی راہ میں آ جا، وہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے جی میری زندگی جو ہے ابھی موج مستی کی ہے، نوجوانی کی ہے۔ میرے نوجوان، خدا کی قسم، نوجوانی میں جو رب کی بارگاہ میں آنے کا مزہ ہے وہ بوڑھاپے میں نہیں ہے، وہ بڑھاپے میں نہیں ہے۔ میرے نبی کی پیاری صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سفر کا ارادہ کیا، کچھ کام کی غرض سے سفر پر جانا ہوا، چند کھجوریں، شہد وغیرہ اٹھایا اور چند چیزیں کھانے کی اپنے ساتھ اٹھائیں، سفر میں جو کام آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ طیبہ سے باہر نکلے تو ایک صحرا میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک نوجوان شخص بکریاں چرا رہا، اور کیا فرماتے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا اس نوجوان کا چہرہ، اس کے چہرے پہ گرد لگا ہوا تھا لیکن اس کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، اس کا چہرہ بڑا نوری سا تھا۔ میں نے کہا اے نوجوان آ روٹی کھاتے، کھانا کھاتے، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، آجا کھانا کھاتے۔ میں نے اس کو دعوت دی، کہنے لگا نہیں میں نے روزہ رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا، نوجوان ہے اور دن میں بکریاں چراتا ہے اور پھر بھی روزے رکھے ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان کو جب یہ دیکھا کہ وہ روزے سے ہے، میں نے کچھ کھانا کھایا اور یہ سوچا دل میں، دیکھتے ہیں کہ یہ نیک ہے یا پرہیزگار بھی ہے۔ نیک وہ ہوتا ہے جو نماز اور روزہ رکھے، اور پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو ہر گناہ سے بچے، پرہیزگار بھی ہے۔ اب میں یہی جانچنے کے لیے، یہی دیکھنے کے لیے اس نوجوان کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ یہ بکریاں بڑی خوبصورت ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ ایک بکری تو مجھے دے دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہی یہ کہا اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ یہ میری بکریاں نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر تو اس کا امتحان لے رہے تھے کہ دیکھتے ہیں یہ پرہیزگار ہے یا نہیں ہے، صرف نیک ہی ہے۔ کہا کہ میں نے اسے کہا کہ مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا، تو مجھے دے دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ بڑا غریب تھا، کپڑے پھٹے پرانے، غربت کا مارا تھا، تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ دے۔ اس نے پھر سے میری طرف دیکھا اور کہا کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ اگر میرا مالک مجھے نہیں دیکھتا، اگر ان بکریوں کا مالک ان کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں تو اس سے جھوٹ بول دوں گا، لیکن میرا رب مجھے دیکھتا ہے، مجھے میرا خالق جو ہے، میرا رازق مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے میں حیران و پریشان ہو کر وہ سفر وہیں پر ختم کر دیا اور واپس مدینہ چلا آیا، پتہ کیا کہ وہ غلام کس کا ہے۔ اور جب پتہ کیا کہ فلاں شخص کا وہ غلام ہے، اس شخص سے میں نے پوچھا بکریاں کتنی ہیں، اسے کہا میری 400 بکریاں۔ غلام بھی خریدا، بکریاں بھی خرید لی، اور خریدنے کے بعد اس غلام کو بلایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اسے بلا کر وہ بکریاں تحفے کے طور پہ دی۔ وہ کہنے لگا یہ مجھے تم نے کیوں دی؟ کہنے لگے کہ تم بڑے ایماندار ہو اور بڑے پرہیزگار ہو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنا تحفہ سمجھ لو، یہ میں نے نہیں دیا، میرے رب نے تجھے عطا کیا ہے۔ میرا نوجوان تو سمجھتا ہے نا کہ ولایت بڑھاپے میں ہی حاصل کی جاتی ہے، عبادت گزار بڑھاپے میں ہی بنا جاتا ہے۔ بڑھاپے کی بھی عبادت قبول ہے لیکن وہ مزہ نہیں جو جوان کی عبادت میں، جو جوان کی عبادت میں ہے۔ میرے جوان باز آ جا، میرے نوجوان بھائی باز آ جا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے جھک جا، خدا کی قسم تو ایک سجدہ کرے گا، تیرے تمام گناہوں کو معاف کرے گا۔ تیرا رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تو باز آ جا۔